بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ مترجم کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پر رکے تھے کہ لیکن ایمان ذرا اوپر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علمی نظریات اور فلسفیانہ تصورات یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت، اور اس لیے ایک آکے حق یا دوسرے لفظوں میں ایمان و یقین کے لیے لا حاصل ہے۔ یہ بحث اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم فلسفیانہ اور علمی نظریات میں فرق نہیں کر پاتے، یا جن کا توازن قائم ہو تو اس بحث و نزاع کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے علمی نظریات اور فلسفیانہ تصورات یا فلسفیانہ تصورات اور علمی نظریات باہم دیگر متفاوت ہیں، یعنی الگ الگ علم یا سائنس، میرا خیال ہے یہ علمی نظریات سے آئیں گے مراد سائنس ہی ہے، اور فلسفیانہ نظریات جو ہے الگ زندگی کے تصورات اور کائنات کے تصورات ہمیں دے رہے ہیں، اور اس لیے ایک آکے کہ دوسرے لفظوں میں ایمان و یقین کے لیے لا حاصل ہے، کیونکہ اگر وہ حق پر مبنی ہوتے تو ان میں تفاوت کیوں ہوتا؟ اب علمی نظریات اور ان کے فلسفیانہ تعبیر یا فلسفیانہ تصورات اور ان کی علمی تنقید تو ایک نظری مسئلہ ہے جس سے زندگی کا کوئی دور کا تعلق نہیں۔ تو یہ تو دو نشستوں میں پچھلی بار نہیں، اس سے پہلی نشست میں اس کو دیکھا تھا، تو میرے خیال میں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ علمی نظریات اور فلسفیانہ تعبیر جو ہے یہ فلسفیانہ تصورات ہے، چاہے وہ حقیقت پر مبنی ہوں یا نہ ہوں، ان کا اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو اس کا آپ کے عمل پر اثر ہوگا اور زندگی پر اثر ہوگا۔ مختلف خیالات اور افکار کا اثر جو ہے مختلف درجے پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے، تو پھر ان کی علمی تنقید کیسے ایک نظری مسئلہ ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسائل زندگی سے ان کا جو ہے امیڈیٹ یعنی فوری یا تعلق واضح نہ ہو، لیکن یہ کہ تصورات اور علوم کا اور ان پر نظری تنقید کا زندگی سے کوئی نہ کوئی تعلق دور کا یا نزدیک کا ضرور ہوگا، تو اس لیے یہ بات جو ہے قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان و یقین کی دنیا اگر علم اور غور و فکر کی دنیا سے الگ رہی اور حق کا وجود مشتبہ ہو گیا تو یہ بڑی تشویشناک امر ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ایمان و یقین کی جو مراد ہے، ایمان و یقین کی ہمارے مسلمانوں کے یہاں جو بنیاد ہے ایمان و یقین کی، وہ علم ہی ہے، جیسے کہ مطلب علماء عقیدہ اور علماء توحید اور علماء علم کلام نے یہ واضح کیا ہے کہ جو مکلف ہے، وہ مکلف سے مراد وہ شخص ہے جس سے پوچھ گچھ ہوگی، تو تکلیف کی چیز تو کئی شرائط ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ عقل ہو، یعنی عقل سالم، مجنون پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اور بالغ ہو، بچوں پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری، اور اول چیز جو مکلف پر عائد ہوتی ہے وہ کائنات کی حقیقت کا علم حاصل کرنا، ان معنوں میں کہ اپنے خالق کو پہچاننا، یہ پہلی خالق کو پہچاننا جو ہے پہلی شرط ہے مکلف۔ ہر شخص جو عاقل بالغ ہے، اس پہ پہلی جو ذمہ داری ہے، پہلا جو فرض ہے، یہ فرض عین ہے، جو بھی اللہ نے اس کو عقل دی ہے اس کے مطابق جو ہے، اور جو بھی علم دیا اس کے مطابق جو ہے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کائنات کے خالق کون ہے، اور
یہ جانے کہ اس کا علم کہاں سے حاصل ہوگا، اور جب تک اس پہ جو ہے کنونس نہ ہو جائے، کنونس یعنی اس کو فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ یعنی مطلب عجائب کائنات، یعنی کائنات جو اللہ کی پھیلی ہوئی ہے اس کے گرد، اس میں دیکھے قرآن کی آیات پڑھے اور اپنے عقل کو استعمال کرے، اور اس کی بنیاد پہ جو جتنی اس کی فہم ہے اس کی بنیاد پر اس کو یہ جاننا فرض ہے، فرض عین ہے، یعنی کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یعنی اجمالاً۔ اور اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کو اس لیے مانتا ہوں کہ میرے والدین مانتے ہیں، یا میرے دوست مانتے ہیں، یا میرے ملک کے لوگ مانتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اللہ کو جانیں علم کی بنیاد پہ، جو بھی آپ کو حاصل ہے آپ کی فہم کے مطابق، اور اس میں جو بنیادی طور پہ انسان جانتا ہے کہ یہ کائنات اس کے ارد گرد ہے، یہ خود ہی تو نہیں چل سکتی، تو اس کا کوئی مالک خالق ہونا چاہیے، لیکن اس خالق کے بارے میں جو ہے ہمیں عقل زیادہ نہیں بتاتی اس سے کہ وہ خالق ہونا چاہیے۔ اب اس کی صفات اور اس کی سے ہمارے تعلق کی بنیادیں عقل جو ہے مستقلاً اپنے آپ سے اس کو نہیں جان سکی، تو اس کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ پیغمبر آیا ہے جو امین و صادق ہے، سچا ہے، اور یہ قرآن لایا ہے جو معجزہ ہے، جس کا آج تک لوگ جواب نہیں دے سکے، تو اس لیے اس قرآن کو ماننا اور اس پیغمبر کو ماننا قرین قیاس ہے عقل سے۔ پھر پیغمبر اور قرآن یہ بتائیں گے کہ اس خالق کی صفات کیا ہے، تو پھر ان کو مان، تو اس کے لیے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مکلف پر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، یعنی آپ کو پہچاننے۔ اور اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کم از کم مطلب یہ جانے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم ہے، اور آپ کے پردادا کا نام مناف ہے، 4۔ تو اسی سے مطلب یہ ہے کہ پہچان سکتا ہے آدمی، فرق کر سکتا ہے، ایک ہی نام ہو دو آدمی کے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے اس کے بغیر جو ہے ایمان ہی نہیں ہوتا۔ تو ایمان و یقین کے لیے علم ضروری ہے ہر آدمی کی فہم اور عقل کے مطابق، اور یہ فرض عین ہے، سب سے پہلا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن ایمان و یقین کی دنیا اگر علم اور فکر کی دنیا سے الگ رہی اور حق وجود مشتبہ ہو گیا تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ تشویشناک سے بھی آگے کی بات ہے، کیونکہ ایمان و یقین کی بنیاد علم پر، لیکن علم صحیح پر اور علم فطری پر، نہیں اس کے لیے فلسفیانہ علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کے فہم کے مطابق، لیکن یہ کہ اب ایک آدمی جو ہے فلسفی ہے تو وہ اس سے فلسفے سے بھی مدد لے، اور ایک سائنسدان ہے تو سائنس سے بھی مدد لے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے فہم عامہ کی بنیاد پہ اللہ کو پہچانے، کائنات پر غور کر کے اور قرآنی آیات کو پڑھ کر، اگر وہ پورا ویسے یعنی پہلے سے مسلمان ہے، ورنہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے سب سے بڑی اللہ کی کتاب ہے، جو ارد گرد آپ کے پاس پھیلی ہوئی ہے، جو ہر آدمی کو میسر ہے، اس کی بنیاد پہ اس کو پہچان سکتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ یہ جان سکتا ہے کہ میری عقل تو ہے خدا تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس کے لیے خدا نے جو ہے کسی کو بھیجا ہے، کوئی پیغام دیا ہے، تو وہ پھر پیغمبروں کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کے پاس معجزات ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہیں پاک ہیں، تو ان پر ایمان لانا قرین قیاس ہے، اس کی بنیاد پھر پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہے۔ پھر جب پیغمبر پر ایمان لائے تو پھر قرآن کو ماننا، یعنی وہ باتیں بھی قرآن کی جو عقل سے بالا ہیں، عقل کے خلاف نہیں، عقل سے بالا ہیں، تو ان کو بھی ماننا عقل قرین قیاس ہو گئے، یعنی عقل کے مطابق ہو گیا۔ اس صورت میں یا تو ہم اپنے آپ کو علم کے اشارے پر چھوڑ دیں گے، اس صورت میں کس صورت میں؟ اگر علم اور فکر کی دنیا سے الگ رہی مانو، یا عقل کی رہنمائی کرتے ہوئے اس سے وہ کام لیں گے جس کی در حقیقت وہ اہل نہیں ہے،
یعنی اس صورت میں کہ ایمان اور یقین کی دنیا اگر علم اور غور و فکر کی دنیا سے الگ رہی تو یہ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان ہمارے ہاں نہیں کہتے، لیکن یہ کہ جیسے پروٹسٹنٹس کے ہاں ہے وہ، اور ان کے ہاں بھی اس میں مطلب یہ ہے کہ پھر زیادہ تفصیل ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات یہ ہے کہ ہم اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اور غور و فکر، سو علم کو لے لیتے ہیں. تو علم کی دنیا اور غور و فکر اسی کے اندر آ گیا. ایمان و یقین کی دنیا سے اگر الگ ہو گئی تو ہمارے نزدیک تو وہ ایمان و یقین ہے ہی نہیں جو علم پر مبنی نہیں، علم صحیح پر. تو اس لحاظ سے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اگر کسی کا ایمان و یقین کا ایک غلط تصور ہے کہ علم ایک چیز ہے اور ایمان و یقین الگ چیز ہے، یعنی جتنا آپ کو کسی چیز کا علم ہوگا اس کے بارے میں اتنا ہی آپ کو یعنی اس کے حقیقت ہونے پر ایمان اور یقین ہوگا. تو یہ مطلب یہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم اور ایمان و یقین الگ ہو جائیں تو یہ ایمان و یقین کا غلط تصور ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں یہ بڑی تشویشناک بات ہوگی اگر یہ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، اس صورت میں تو اس صورت سے یہاں متبادر جو معنی لگ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس صورت میں یعنی مطلب یہ کہ جب ہم علم اور ایمان و یقین کا ناطہ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں یا تو ہم اپنے آپ کو علم کے اشارے پہ چھوڑ دیں گے اور یا صرف علم کو چھوڑ کر ایمان و یقین پر چلے جائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان و یقین تو نہیں ہوا، یہ تقلید، اندھی تقلید یا کوئی اس قسم کی چیز ہو گئی. تو اس صورت میں یا تو ہم اپنے آپ کو علم کے اشارے پر چھوڑ جائیں گے یا عقل کی رہنما کر تو اسے وہ کام لیں گے جس کی در حقیقت وہ اہل نہیں ہے. یعنی علم اور عقل ایک ہی معنوں میں یہاں استعمال کر رہے ہیں. یا تو یہ مطلب علم اور ایمان و یقین کو الگ کر دیں گے، تو یا تو علم اور عقل کے پیچھے چلیں گے تو ان معنوں میں علم اور عقل سے وہ کام لیں گے جو وہ جس کی اہل نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان و یقین کی بنیاد ڈالنے کی اہل نہیں ہے. لیکن یہ غلط بات ہے، ایک معنی میں نہیں ہے اور ایک معنی میں ہے جو ابھی ہم نے بتایا. ابھی اس پہ آتا ہوں دوبارہ. یا پھر ہماری خواہش ہوگی کہ دونوں کو زندگی سے بے دخل کریں جو قطعی ناممکن ہے، یعنی عقل اور علم کو قطع، یا پھر زندگی عبارت ہے جس وجہ سے اس کو داخل کی روحانی اور خارج کی دنیا میں تقسیم کر دیں. تو مطلب خارجی دنیا جو ہے علم پر مبنی ہے اور روحانی دنیا جو ہے وہ ایمان پر مبنی ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایمان و یقین کا ایک غلط تصور آپ کے یہاں ہے، یا یہ کہ وہ پروٹیسٹنزم کے ہاں جو ایمان و یقین کا تصور ہے جس کی بنیاد علم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جس کو وہ فیتھ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو ایک طرح سے وحی آتی ہے، روح القدس آتا ہے ان کے پاس، اور روح القدس ان کے یہاں خدا ہے، اور وہ ان کو پر یہ اور اسی روح القدس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ علم نہیں ہے، پھر وہ ڈائریکٹ جس کو وہی کہتے ہیں وہ ہے. لیکن ہمارے جو مسلمانوں کا علم اور ایمان و یقین کے درمیان تعلق ہے جس پر میں نے تھوڑی بات کی ابھی، وہ بالکل مختلف وہ یہ ہے. اور وہ اگر ہم صحیح تعلق معلوم کر لیں تو پھر جو یہ مغالطہ پیدا کریں یا تضاد یہاں دیکھ رہے ہیں حضرت نیازی صاحب، وہ پیدا نہیں ہوتا. تو ہمارا یہ ہے کہ علم اور عقل کی بنیاد پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی خالق و مالک ہے. یہ پہلا سٹیپ، ٹھیک ہے. اور یہ علم اور عقل ہر شخص کا جو ہے اس کی اپنا علم جتنا یعنی
نبی کا علم اور عقل وہ بہت زیادہ، اس کے بعد ولیوں کا، یعنی صحابہ کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور پھر ہمارے جیسے لوگوں کا سب سے نیچے۔ لیکن ہماری ذمہ داری، ہمارے پاس جو علم اور عقل ہے، اور اسی بنیاد پہ ہمارا جو ہے جانچ بھی ہوگی، تو اس سے خالق، یہ ہر شخص جان سکتا ہے اتنی بات کہ یعنی خالق و مالک ہے، اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ جناب خالق و مالک جو ہے وہ کائنات کا مطالعہ کر کے اپنے ارد گرد دیکھ کے، یعنی مطلب حضرت علی نے جیسے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کرم اللہ وجہ الکریم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کیونکہ اگر میرے ارادے ٹوٹتے نہیں تو پھر میں خود ہی رب ہوتا۔ تو اس طرح مطلب ہر آدمی جو ہے، جو کسان ہے وہ، یعنی آپ دیہاتوں میں جائیں تو ان کے پاس بھی بڑے خدا کے دلائل ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف فلسفی کے پاس آپ، کیونکہ وہ کائنات کو دیکھتے ہیں قریب سے، اور دن اور رات کے بدلنے کو، اور ستاروں کو، اور فصل کے اگنے کو اور اجڑنے کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہر آدمی جو ہے اپنے ارد گرد، اس سے یہ پتہ چلتا ہے خالق مالک ہے۔ لیکن اب اس کی حقیقت کیا ہے، اس خالق مالک کی، اس کی صفات کیا ہیں، اس سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہوگی، یہ ہمیں عقل نہیں بتاتی۔ تو یہ دوسری بات، یہ تو صاف بات ہے کہ عقل نہیں بتاتی، اور بتاتی بھی ہے، یعنی فلسفیوں نے تو ہر فلسفی کا ایک الگ تصور ہے، وہ ظن و تخمین پر، اور ظن و تخمین بھی نہیں، یعنی مطلب جیسے ظن و تخمین سے بھی نیچے کی چیز ہے، جس کو کہتے ہیں اسپیکولیشن، یا مطلب یہ ہے کہ تکے لگانا۔ تو اس پہ پھر عقل بتاتی ہے کہ یہ ہم خالق سے، مالک کا جب اس کی ذات اور صفات کے بارے میں علم ہے، یا اس کا ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، وہ ہمیں عقل نہیں بتا رہی، تو اس کے لیے کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ ہیں جن کو پیغمبر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وحی آئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچے ہیں، ان کے پاس معجزات ہیں، جیسے قرآن مجید رسول پاک پر آیا۔ تو پھر ان پیغمبروں کو سچا مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ مطلب یہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو ان کی باتوں کو ماننا جو ہے عقل ہی کے مطابق ہے، گو کہ عقل خود نہیں بتا سکتی۔ تو ان معنوں میں جو ہے عقل ہمیں راہ دکھاتی ہے، اور پھر جس راہ پر پہنچاتی ہے یہ بھی اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ راہ جو ہے، اور وہ ذریعہ علم جو ہے قرین قیاس ہے۔ تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ علم اور عقل یہاں تو ایمان کی طرف پہنچا رہی ہیں، اور پھر جو اس کی تفصیلات ہیں وہ علم و عقل نہیں دے سکتے، لیکن اس پر شہادت دے رہے ہیں کہ وہی جو ہے سچی، اور پیغمبر سچا ہے، اور ان غالب گمان یہی ہے کہ یہ طریقہ سچا ہے، تو اس پر ماننا چاہیے۔ تو ان معنوں میں جو ہے علم اور عقل کی پہنچ ہے خالق اور مالک کے اس بات تک، لیکن خالق و مالک سے تعلق کی حقیقت اور خالق و مالک کے ذات اور صفات کے بارے میں علم عقل تو اس تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ بتاتی ہے کہ کوئی اور ذرائع ہیں، اور وہ ذرائع جو ہیں سچے ذرائع ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ان معنوں میں علم اور عقل اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ اس سے مختلف ہے جو سید نذیر نیازی صاحب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ڈائیکاٹمی اس لیے بنائی کہ انہوں اس لحاظ سے اس پہ نہیں چلے جو ہمارے علماء متکلمین نے یعنی یہ راستہ بتایا ہے۔ یہ ٹو ٹیئر راستہ ہے، دو، یعنی پہلے راستے میں علم اور عقل آپ کو خالق مالک کے امکان کی طرف بلاتے ہیں، اور جب امکان ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ قرین قیاس بھی ہے، کیونکہ خالق مالک کے بغیر کیسے کائنات ہوگی۔ لیکن پھر بتاتی ہے کہ لیکن میں علم اور عقل دونوں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ خالق مالک کی ذات اور صفات اور اس سے تعلق کی تفاصیل کیا ہے، لیکن پھر تیسرا یہ بتاتی ہے کہ لیکن اور ذرائع علم ہیں جن میں ایک وہی ہے جو پیغمبروں پر آیا ہے، وہ سچے معلوم ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور پھر جب ان کی سچائی پہ ہمیں یقین ہوتا ہے تو ان پر ایمان لے آتے ہیں اس علمی بنیاد پر۔ اور یہ علم اور عقل کا ہی تقاضا ہے کہ پھر ان پیغمبروں اور ان پر جو وحی آئی ہے اس پر ہم یقین کریں، کیونکہ ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ذرائع سچے ہیں اور ان ذرائع تک ہماری پہنچ نہیں ہے، لیکن یہ ذرائع جو ہیں قرین قیاس ہیں، تو اس لیے ان کو ماننا بھی
قرینے کے حاصل. یہ اس طرح ہے کہ مطلب یہ کہ ہم سمندر پار تو نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سمندر پار جاتے ہیں اور آتے ہیں اور خبریں بتاتے ہیں ہمیں، اور ہمیں عمومی طور پہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں، تو پھر ہم ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. گو کہ ہم ان کی باتوں کو جو ہے جب تک خود سمندر پار نہیں جائیں گے پوری طرح جو ہے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے یہ سچے ہیں، لیکن قرین قیاس ہے کہ یہ سچے ہیں. تو یہ ایمان و یقین کے دو درجے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یعنی یہ جا رہے ہیں تو سمندر پار کوئی چیز ہے، اور یہ کائنات جو ہے یہ خود ہی نہیں بنی ہے. ہاں، تو یہ تو علم اور عقل بتا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو جا رہے ہیں وہاں مشاہدہ کر رہے ہیں انہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. عقل صرف تکا نہیں لگا سکتی کہ سمندر پار کیا ہے. یہ دیکھ سکتی ہے کہ سمندر پار کچھ ہے، کیونکہ سب یہاں نہیں ہیں اور کچھ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ خود نہیں دیکھتے علم اور عقل، تو اس کے بارے میں پھر یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں ان کی بات مان، یہ سچ ہے. تو یہ ہے ترتیب. اور لگتا یہ ہے کہ حضرت ناظر صاحب نے اس ترتیب کو نہیں دیکھا، تو وہ اس پہ انہوں نے جو ہے ایک ڈائیکاٹمی یعنی ایک تضاد کھڑا کر دیا ہے. لیکن ایمان و یقین کی دنیا اگر علم اور غور و فکر کی دنیا سے الگ رہی اور حق کا وجود مشتبہ ہو گیا تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ظاہر ہے تو ان میں یا تو ہم اپنے آپ کو علم کے اشارے پہ چھوڑ دیں گے، یا عقل کی رہنمائی کرتے ہوئے اس سے وہ کام لیں گے جس کی اہل نہیں، یا پھر ہماری خواہش کی دونوں کو زندگی نہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ضروری نہیں ہے. ہم علم اور عقل کے اشارے پر چلیں گے، اور علم اور عقل صحیح جو ہے ہمیں ایمان کی راہ پہ لے جائیں گے. تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے یہ تضاد جو جس کی طرف یہ اشارہ کریں، یا پھر ہماری خواہشیں دونوں کو زندگی بے دخل کرنے جو قطعی ناممکن ہے. یہ تو ٹھیک ہے. یا پھر زندگی عبارت ہے جس وجہ سے اس کو داخل کی روحانی اور خارجی کی مادی دنیا میں تقسیم کریں گے. یہ اگر مطلب ان کی جو تضاد بتا رہے ہیں اس کو اگر مان لیا جائے تو راکم الحریف کے نزدیک فکر اور علم کی یہی بے ربطی ہے جس کا اظہار طرح طرح کے مذاہب عمل یا آیتوں میں ہو رہا ہے. عصر حاضر کی سب سے بڑی غلطی ہے فکر و علم کی بے ربطی اور علم اور یقین، علم اور عقل کو ایمان سے کاٹنا. یہ غلطی ہے. تو غلطیاں 3 ہیں بنیادی طور پہ. تو غلطیاں جو ہیں 3 ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ علم اور فکر کو کا رشتہ اگر ٹوٹ جائے، کیونکہ فکر جو ہے اس کی علم کی بنیاد ہے، لیکن فکر خود علم نہیں جب تک اس کا حقیقت سے تعلق جو ہے قائم نہ ہو جائے. تو ان کی بے ربطی جو ہے یہ ایک ہمارے فہم کی کجی پر منتج ہوگی. اور دوسرا پھر علم و عقل کو ایک طرف اور ایمان و یقین کے درمیان تضاد پیدا کرتے ہیں. یہ دوسری غلطی ہے. حالانکہ ایمان و یقین کی جو بنیاد ہے وہ علم و عقل ہی ہے. اور تیسری اور بڑی اہم اور غلطی جو وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو علم اور عقل اور ایمان و یقین کے درمیان رابطے کو جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں دو طرح کی ہے. پہلی غلطی تو یہ ہو گئی جن لوگوں نے علم و ایمان کا رابطہ ہی کاٹ دیا. اب جنہوں نے رابطہ نہیں کاٹا وہ کہتے ہیں کہ ان میں علم و عقل جو ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے ایمان، وہ واحد بنیاد ایمان و یقین حاصل ہو سکتا ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں علم و عقل کی سیلف سفیشنسی، یا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا پہلے اس کی، کیا ترجمہ کیا تھا سیلف سفیشنسی کا، یعنی اس کی سیلف سفیشنسی خود اکتفائی یا خود مکتفی ہونا. تو کچھ لوگ جو ہیں یعنی مطلب یہ کہ جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ فلسفی یا کچھ متکلمین جیسے معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ علم و عقل جو ہے وہ کافی ہے، اسی کو خود اکتفائی ایمان و یقین.
تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے جو علم و عقل اور ایمان و یقین کے درمیان رابطے کو مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس میں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کہا جائے، جو ہم نے ابھی کہا، جو یہ مطلب یہ کہ مسلمان متکلمین کی اکثریت کا اور محدثین کا مذہب ہے، وہ یہ کہ علم، عقل بنیاد ہے ایمان اور یقین کی، لیکن خود مکتفی نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ بتاتی ہے راستہ خالق کا۔ اس سطح پہ تو علم و عقل کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ جناب میں نے تمہیں خالق کا یہ بتا دیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس خالق کی یعنی اس خالق کی تفصیلی یعنی ذات اور صفات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا کہ اس خالق سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، اس کا صحیح طریقہ۔ اور یہ بھی میں تمہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا کیونکہ مجھے نہیں معلوم تو اس کا کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے، یہ قرینے قیاس معلوم۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہی آتی ہے ہم پر، اور ان کو پیغمبر کہتے ہیں، تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر قرینے قیاس سے ماننا کہ یہ سچے ہیں۔ تو جب ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیا، تو پتہ چل گیا کہ یعنی یہ سچے ہیں۔ تو پھر ان کو مان لیا، جب ان کو مان لیا اور یہ مان لیا کہ یہ ان کو ماننا جو ہے علم و عقل قرین قیاس ہے، تو پھر ان کی بات کو گو کہ وہ علم و عقل سے بالا ہیں، ان کی بات کو ماننا بھی قرین قیاس ہو گیا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ علم و عقل کا تعلق ایمان و یقین تک آخر تک جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی مختلف درجے ہیں، مختلف سطح، اور یہ مختلف درجے اور سطح جو ہے وہ جو الٹرا ریشنلسٹ فلسفی اور متکلمین ہیں وہ سمجھ نہیں پائے۔ تو یہ ہے، اور اس کو اگر یہ نذیر نیازی صاحب یہاں جو ہے نہیں سمجھے، اس لیے وہ استضاد کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بحث ہے، تو اس کو بار بار ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو راکم الحق ندی فکر اور علم کی یہی بے ربطی ہے جس کا اظہار طرح طرح کے مذہب عملی آیت ہمارا۔ تو میں نے 3 بے ربطیاں بتائیں۔ آج کی سب سے بڑی غلطی ہے مگر جس کا ازالہ خود بات کی نقطۂ پیروی سے بآسانی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ نذیر نیازی صاحب خود مطلب ایک الگ غلطی کا شکار ہیں، اور اصل خطبات جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خطبات میں جب آئے گا تو دیکھیں گے کہ وہاں بھی اس غلطی کا ارتکاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ہمارے متکلمین نے جو کہا ہے تو وہ اس کا ازالہ جو ہے کرتا ہے۔ تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ، ہو سکتا ہے یہاں تک آ گئے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ یہاں سے جاری رکھیں گے۔